السلام علیکم ناظرین، عید کی نماز کا طریقہ سیکھ لیں۔ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ عید کی نماز میں تکبیریں کتنی پڑھی جاتی ہیں اور کہاں کہاں پڑھی جاتی ہیں؟ ناظرین، آپ کو طریقہ آسانی کے ساتھ بتائیں گے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ عید کی نماز میں تکبیرات زائد کتنی ہوتی ہیں اور کہاں کہاں پڑھی جاتی ہیں، کیسے کب ہاتھ اٹھانا ہے، کب ہاتھ باندھنا ہے، کب رکوع میں جانا ہے۔ ناظرین، آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، آپ نے صرف سمجھنا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے۔ عید نماز آنے والی ہے، عید آئے گی تو آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ طریقہ ناظرین آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے ناظرین آپ ہمارے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس طرح کی ساری ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہتے ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتی ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ جان لیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دو عیدیں ہیں، دونوں عیدوں کی نماز ایک ہی ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی طریقے کے ساتھ دونوں عیدوں کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے عید کی جو نماز ہے اس کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے، بس نماز کھڑی کرنی ہے۔ جب نماز کھڑی ہو جائے تو عید کی نماز 6 زائد تکبیرات کے ساتھ نیت باندھنی ہے کہ میں 6 زائد تکبیرات کے ساتھ نیت کرتا ہوں عید کی نماز کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے تکبیر کہہ کر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لینے ہیں اور ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم مکمل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد امام 3 زائد تکبیر کہے گا۔ وہ تکبیرات اس طرح ہوں گی، امام اللہ اکبر کہے گا تو ہم سب نے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں، سیدھے چھوڑ دینے ہیں۔ امام دوسری تکبیر کہے گا تو ہم نے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں۔ امام پھر جب تیسری تکبیر کہے گا تو پھر ہم نے ہاتھ چھوڑنے نہیں بلکہ باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد امام قرات کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، کوئی سورت ملائے گا اور اسی طرح ہم نے رکوع اور سجدہ سب کچھ دونوں سجدے کرنے ہیں۔ پہلی رکعت مکمل ہونے کے بعد ہم نے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر اس کے بعد امام سب سے پہلے تکبیرات نہیں کہے گا بلکہ قرات کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، کوئی سورت ملائے گا۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں جب رکوع میں جانا ہے یہاں پر 3 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ اس کو ذرا سمجھیے، اس کو اس طرح سمجھنا ہے کہ جب امام سورت ملا کے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا لے گا، اس کے بعد امام اللہ اکبر کہنا ہے تو رکوع میں نہیں جانا بلکہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں، پہلی تکبیر۔ اس کے بعد دوسری تکبیر ہوگی، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں۔ اس کے بعد پھر امام تیسری تکبیر کہے گا، پھر اس کے بعد تیسری تکبیر کے ساتھ ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں۔ اس کے بعد جب چوتھی تکبیر ہوگی، یہ چوتھی تکبیر نہیں ہے بلکہ یہ چوتھی تکبیر رکوع کے لیے ہے، یہ نماز کا حصہ ہے۔ 3 زائد تکبیریں ہو گئی ہیں، ہم نے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیا ہے۔ چوتھی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھانے، سیدھا رکوع میں چلا جانا ہے۔ امام کہے گا اللہ اکبر، سب نے مل کے رکوع میں چلے جانا ہے۔ یہ 6 زائد تکبیریں پہلی رکعت میں بھی ہو گئی، قرات سے پہلے، سورہ فاتحہ سے پہلے، اور دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 6 زائد تکبیریں مکمل ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اسی طرح رکوع کرنا ہے اور 2 سجدے کرنے ہیں، تشہد پڑھنی ہے اور سلام پھیر دینا ہے۔ یہ عید کی نماز کا طریقہ ہے، چاہے عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، اس کو یاد کر لیں، آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ عید نماز پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ، عمل اور عید نماز کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔